بات چل رہی تھی کثرت کلام کی ہوس اور فضول گوئی. کثرت کلام کی ہوس اور فضول گوئی، یعنی اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کوئی طبیب نہیں ہو سکتا، یا جس بیماری کی شدت کا احساس اللہ کا نبی کر سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے شدید ترین بیماری کا جو تذکرہ فرمایا ان میں زبان، اور جو اس بیماری میں محفوظ ہو گیا اور شرمگاہ کی بیماری سے محفوظ ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس مرض کی شدت کا احساس اللہ کی نبی کی باتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرض کتنا شدید ہے، کتنا نقصان دہ ہے. فضول گوئی، کثرت کلام، انہی میں ہے فضول جھگڑا کرنا. یہ زبان کی آفت ہے، فضول جھگڑنا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان باوجود حق پر ہونے کے جھگڑے سے دستبردار ہو جائے تو اس کے لیے اعلیٰ جنت میں محل تیار ہوگا. جو مسلمان باوجود حق کے ہونے کے جھگڑے سے دستبردار ہو جائے اس کے لیے اعلیٰ جنت میں محل تیار ہوگا. یہ بالکل صحیح ہے. برسر حق ہو کر خاموش ہو کر بیٹھنا بہت دشوار ہے، اس لیے حق پر ہو کے جھگڑے سے علیحدہ ہو جانا ایمان کا کمال شمار کیا گیا ہے. حق ہے لیکن صرف اس خیال سے کہ خاندان ٹوٹ جائے گا، جھگڑا بڑھے گا، اپنے حق سے دستبردار ہو گیا، خاموش رہا. جان لو کسی بات پر اعتراض کرنا اور اس کے لفظ یا معنی میں غلطی اور نقص نکالنا جھگڑا کہلاتا ہے. کسی بات پر اعتراض کرنا اور اس کے لفظ یا معنی میں غلطی اور نقص نکالنا جھگڑا کہلاتا ہے. یعنی فضول اعتراض بات عادت ہوتی ہے کہ اعتراض تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسے ہر سیدھے کام کے اندر بھی ٹیڑھ ہی نظر آتا ہے، مزاج ہوتا ہے. اکثر یہ دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو کبر کی بنا پر کہ اپنی بڑائی اور لسانی تیز زبانی کا اظہار مقصود ہوتا ہے. یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ بات بات میں ٹانگ اڑانا، اعتراض کرنا، ہاں، اور جسے کہیں کہ نقص نکالنا. اس کی ایک بڑی وجہ بڑائی، اپنی بڑائی مقصود ہوتی ہے، اور اپنی زبان کی تیزی دکھانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے وہ اعتراض کرتا ہے. بلکہ وہ اتنا بڑا ہوتا ہے اپنے خیال میں، اور اس کو اپنی رائے پر اتنا ناز ہوتا ہے، اور اسے اپنے عقل پر اتنا ناز ہوتا ہے کہ کوئی اسے اچھا لگتا ہی نہیں، کوئی اس کے سانچے میں فٹ ہوتا ہی نہیں، کوئی اس کے سانچے میں فٹ ہوتا ہی نہیں. کہیں نہ کہیں سے عیب نکال دے گا اور کہیں نہ کہیں سے نقص نکال دے گا، ہاں، کہیں نہ کہیں سے اعتراض ضرور کرے گا. مجال ہے اس کے سامنے کسی کا تذکرہ اور اعتراض نہ کرے. تو یہ اندر کی کبر کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسری وجہ، اور یا دوسرے شخص کو چپ کرانے اور عاجز بنا دینے کا شوق ہوتا ہے. سامنے والا میرے سامنے کیوں بولے، تو مقصود کیا تھا، چپ کرا دوں، خاموش کرا دوں. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جو بات واقعی اور حق ہو اس کو تسلیم کر لے، اور جتنی خلاف واقع یا غلط ہو اس پر خاموشی اختیار کرے. ہاں، جھگڑا نہ بڑھے.
جو بات صحیح ہے اسے تسلیم کر لے، اور جو بات غلط ہے میاں تمہارا نہ لینا نہ دینا، خاموش رہو۔ ضروری ہے اعتراض کرنا، ٹھیک ہے، اور ضروری ہے نقص نکالنا، خاموش رہو، تو اس سے جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ البتہ اگر اس غلطی کے ظاہر کرنے میں کوئی دینی فائدہ ہو تو پھر ظاہر ہے اس وقت خاموشی جائز نہیں، لیکن اس اعتراض میں نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، تو پھر فائدہ کیا ہوا بات کرنے کا؟ پھر اس عیب کو بیان تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہوا؟ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ارے خاموش رہو، ضروری اعتراض کرنا، مگر پھر بھی اس کا ضرور خیال رکھے کہ جو کچھ بیان کرے وہ نرمی اور سہولت سے بیان کرے، تکبر اور سختی کے ساتھ نہ کہے۔ اگر اس میں کوئی دینی نقصان بھی نظر آ رہا ہے ہاں اس بات میں، تو وہ بھی ایک طریقے سے اعتراض کرنا مقصود نہ ہو، سامنے والے کو چپ کرانا مقصود نہ ہو، سامنے والے کی عزت نفس مجروح کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ خیر خواہی میں نرمی کے ساتھ اسے سمجھا دیں، خیر خواہی میں نرمی کے ساتھ سمجھا دیں۔ اور ایک یہ بات ہاتھ آ گئی، اس نے غلط کہہ دی بیچارے نے، اب یہ آگے پیچھے کی کسر پوری نکال رہا ہے، بات آ گئی اس کے ہاتھ میں اور واقعی اس سے بات غلط ہو گئی، اب غصہ تو اسے کوئی اور ہے، اب اس نے نکالنا ہے سارا، ہاں سارا نکالنا ہے غصہ، اور اس کے پیچھے کی ساری کہانیاں کھول دی اس نے، ٹھیک، تو نہیں کب کب کی اٹھا کے لے کے آ رہا ہے اور سنا رہا ہے۔ تو یہ بھی زبان کی آفت ہے، یہ بھی زبان کا ایک مرض ہے کہ فضول جھگڑا کرنا، فضول جھگڑا کرنا۔ اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے مومن جھگڑالو نہیں ہوتا، مومن جھگڑالو نہیں ہوتا۔ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ ہر ایک سے جھگڑا ہوا ہوتا، اس سے ہر ایک سے لڑائی ہوتی، وہ جہاں جائے گا کسی نہ کسی سے جھگڑے گا، تو کہتے ہیں یار یہ نہ آئے بس۔ تو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے مومن جھگڑالو نہیں ہوتا، سلجھو ہوتا ہے، سلجھو، سبحان اللہ۔ چوتھی آفت زبان کی مذاق اور دل لگی کرنا، زیادہ ہنسنا ہنسانا، ہے جب زیادہ ہنسے گا ہنسائے گا تو ضرور کسی کا مذاق کسی کو بنائے گا، کیونکہ اس وقت تک ہنسنا آسان نہیں ہوتا جب تک کہ کسی قوم پہ لطیفہ نہ بولا جائے یا کسی شخص کو لطیفہ نہ بنایا جائے، ہاں، یا کسی کو مذاق اور مسخرہ نہ بنایا جائے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات اپنی ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے، تاکہ وہ اس قدر ان کے دلوں میں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ پوچھنا چاہیں تو میرے روب کی وجہ سے پوچھ نہ پائیں، یا ان کے دل کے اندر میرے اور ان کے درمیان کہیں دوری نہ ہو کہ وہ کچھ حاجت پیش کرنا چاہیں اور مجھ سے نہ کر سکیں، تو اللہ کے نبی بس اوقات اس درمیان کی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اپنی ساتھیوں کو دلجوئی بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ دلجوئی بھی ایسی ہوا کرتے تھے کہ مجال ہے کوئی جھوٹ کا پہلو ہو، اور مجال ہے کسی کی عزت نفس مجروح ہو، اور مجال ہے اس کے اندر کسی کا مذاق اڑایا گیا، نہیں ایسے صاف ستھرا صاف ستھرا۔ بوڑھیا آئی اور دعاؤں کی درخواست کی، فرمایا بوڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ گھبرا گئی میں جنت میں نہیں جاؤں گی، فرمایا ہاں، تو جب وہ گھبرائی اللہ نے فرمایا بھائی بوڑھیا تو بڑھاپے میں نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی، جوان ہو کے جائے گی۔ تو اپنے ساتھیوں کی دلجوئی بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن یہی نہیں بس ہنسایا ہی جا رہا ہے۔
تو مذاق اور دل لگی کرنا زیادہ ہنسنا ہنسانا ہے، اس سے قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ میرا پیارا نبی مسکرایا کرتے تھے، سبحان اللہ، مسکراتے سے چہرے کے ساتھ آنے والے کا استقبال، مسکرانے چہرے کے جانے والے کے جانے والے کو رخصت، اور مسکراتے چہرے کے ساتھ انداز گفتگو، یہ پسندیدہ ہے بہت۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ مسکرانا۔ اللہ کے نبی پر پہاڑ ٹوٹے تھے غموں کے، اور اب غیروں کی جسے کہیں کہ ظلم ستم کی انتہا، لیکن ایسا انداز اختیار کرتا جیسے بالکل ان پہ تو کچھ ہے ہی نہیں، چہرے پہ ایسی مسکراہٹ آنے والے کا استقبال کرتا۔ تو مسکراتا چہرہ، مسکرا کے ملنا، مسکرا کے بات کرنا، یہ پسندیدہ۔ اس سے قلب مردہ ہو جاتا ہے اور وقار جاتا رہتا ہے۔ آدمی کی ایک شخصیت ہوتی ہے نا، جب آدمی بہت زیادہ ہنستا ہنساتا تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، ایسا شخص لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ بس اوقات دوسروں کو اس کے ساتھ کینہ اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کینہ اور عداوت تب پیدا ہوتی ہے جب یہ مذاق کرتا ہے اور لوگوں کا اس میں مذاق اڑاتا ہے۔ بس اوقات 3 آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی بیچارہ خاموش سا ہے، اب اس کی خیر نہیں، اب اس کی خیر نہیں، اور وہ کچھ بولتا تو نہیں ہے لیکن اپنے دل کے اندر کینہ اس کا بھر رہا ہے، کبھی پھٹے گا، کبھی پھٹے گا۔ جب بھی 4 آدمی بیٹھے، ایک آدمی کی شامت آ گئی، ایک آدمی کی شامت آ گئی، اور وہ بولتا تو نہیں ہے، بول سکتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کینہ بڑھتا چلا جائے گا، بغض بڑھتا چلا جائے گا۔ بس اوقات دوسروں کو اس کا کینہ اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، نور معرفت میں تاریکی آ جاتی ہے، تحت ثرا میں پھینک دیا جاتا ہے۔ البتہ شائستہ مزاح جائز ہے، البتہ تھوڑے مزاح میں کچھ مذائقہ نہیں، خصوصاً اگر بیوی بچوں کا دل خوش کرنے کے ہو تو سنت ہے۔ سبحان اللہ، ہاں، اتنا مذاق جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر بیوی بچوں کے ساتھ ہو ان کا دل خوش کرنے کے لیے تو نہ یہ کہ جائز ہے بلکہ سنت ہے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، کیونکہ ایسا مزاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، مگر وہ مزاح در حقیقت واقعی بات ہوتی تھی، کسی قسم کا جھوٹ نہ ہوتا تھا۔ مثلا ایک بڑھیا سے آپ نے فرمایا جنت میں بوڑھی عورت کوئی نہ جائے گی، اس کا مطلب یہ تھا جنت میں جو بھی عورت جائے گی وہ جوان ہو کر جائے گی۔ مثلا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے لڑکے تھے، انہوں نے لال پال رکھا تھا، اتفاق سے لال مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہو جی ابو عمیر تمہارا لال کیا ہوا؟ اسی طرح ایک دفعہ صہیب چھوارا کھا رہے تھے، ان کی ایک آنکھ دکھتی تھی، آپ نے فرمایا کیوں صاحب، آنکھ تو دکھتی ہے اور چھوارا کھا رہے ہو؟ انہوں نے مزاحن جواب دیا، یا رسول اللہ دوسری طرف سے کھا رہا ہوں، دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ انہوں نے مزاحن جواب دیا، یعنی جس طرح کی آنکھ دکھتی ہے اس ڈار سے نہیں کھاتا۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محض دلجوئی اور خوش طبعی کے طور پر دوڑے بھی ہیں، دوڑے بھی ہیں، غلط ایسے مزاح میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس کی عادت ڈالنی اچھی نہیں۔ ہاں، تو دلجوئی کے لیے، ساتھیوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، ہاں ان کی دلجوئی کے لیے یہ مذاق پسندیدہ ہے، بلکہ ایک درجے کا باعث ثواب بھی ہے، باعث ثواب بھی۔ اسی طرح زبان کی ایک آفت ہے مدح کرنا۔ تم نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ، اور عادت ہے کہ بعض لوگوں کی ایسی تعریفیں کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی کنابیں ملا دیتے ہیں، ایسی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ ایسا اور یہ ایسا اور ایسا، ہاں صرف چاپلوسی کے لیے، اندر کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں اسٹیج پہ وہ بیٹھا ہے، ہاں اب اس کی ساری تعریفیں ہو رہی ہیں، اندر کچھ نہیں ہے، اس سے اکیلے ابے یار ایسی ہے جانتا ہوں سب،
ہاں تب جانتا ہوں ان کو. تو یہ زبان کی آفت ہے، زبان کی آفت ہے. مدح، ان کی شان میں مدحیہ قصیدے لکھتے اور ان کو نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں 4 خرابیاں مداح کے حق میں ہیں اور 2 برائیاں ممدوح کے حق میں. دونوں کا نقصان ہے. جس کی تعریف ہو رہی اس کو بھی کن چھری سے ذبح کر رہا، ہاں، اور اپنا بھی نقصان کر رہا. وہ بھی کہہ رہا ہے ہاں واقعی میں کچھ ہوں. جب سبھی میری تعریف کر رہے ہیں تو واقعی میں کچھ ہوں. اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے میری آنکھ میں چھوٹا کر دے، مجھے میری آنکھ میں چھوٹا کر دے، میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں. لیکن یہ بلا وجہ جو تعریف لوگ کرتے ہیں تو بس اوقات جب بار بار کرتے کہتے ہیں ہاں کچھ نہ کچھ تو ہے ہی نا میرے اندر، سبھی لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا ایک مرض ہے. تو زبان کی آفات میں جہاں غیبت ہے اور جہاں اس کا ایک نقصان، جہاں اس کی آفت میں ایک جھوٹ ہے اور جہاں اس کی ایک ہے فضول جھگڑا کرنا ہے، جہاں اس کی خرابی ایک جو ہے وہ مذاق ہنسنا ہنسانا ہے، انہی میں زبان کی خرابی ہے بلا وجہ کی تعریفیں کرنا، بلا وجہ کی تعریفیں کرنا. اس میں نقصان ہے دونوں کا. مدح خواہ کی خرابیاں تو یہ ہیں، اول ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو واقع کے خلاف ہوتی ہیں اور جن کا مبدوح میں نشان بھی نہیں ہوتا. ظاہر ہے یہ صریح جھوٹ اور کبیرہ گناہ ہے. ایسی تعریفیں کی جا رہی جو اس میں ہیں ہی نہیں. تو ایک طرف تو جھوٹ اور دوسری طرف کبیرہ گناہ ہے ہی نہیں اس کے اندر، اور اس کی تعریفیں کر رہا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. نمبر 2، محبت کا لمبا چوڑا اظہار کرتے ہیں حالانکہ دل میں خاک بھی محبت نہیں ہوتی، اور یہ صریح ریا اور نفاق ہے اور یہ گناہ حرام ہے. لمبے چوڑے دعوے ہاں، اور دل میں خاک بھی اس کی عظمت نہیں، تو یہ نفاق ہے، یہ ریا ہے جو گناہ اور حرام ہے. اندازے کے تیر چلاتے ہیں، جو بات یقینی طور پر معلوم نہیں محض تخمینے کے طور پر اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. مثلا یہ کہ آپ بڑے متقی ہیں، نہایت منصف ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کسی کی تعریف کرنی ہے تو یوں کہا کریں میرا گمان یہ کہ آپ ایسے ہیں، کیونکہ ضمنی باتوں کو واقعی بنانا کسی طرح بھی جائز نہیں. آپ بڑے متقی ہیں، ارے میاں تمہیں کیا پتا، اتنے یقین سے کہہ رہے ہو. آپ بڑے منصف ہیں، تمہیں یقینی بات پتہ ہے، جب نہیں ہے تو کیوں تعریف کر رہے ہو فضول. ہاں کوئی تم سے پوچھے تو یہ کہہ سکتے ہو بھائی جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس کے اندر یہ نیکیاں دیکھی ہیں، جتنی دیکھی ہیں اتنا بتاؤ. جہاں تک میں نے معاملہ کیا میں بڑا مطمئن رہا ہوں، بس. اب جو چیز آپ نے دیکھی نہیں اور ان کا تذکرہ کر رہے ہو، میرے عزیزو یہ میری زندگیوں میں آج ایسی چیزیں رچ بس گئی ہیں، تبھی تو نیکیاں کرتے ہیں اور 50 سال کے بعد بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، 12 سال کے بعد 13 سال کے بعد بھی وہیں کے وہیں. وجہ وہ یہ ہے نیکیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور اس زبان کی آفت سے ساری نیکیوں کا نور بھی ظاہر ہو رہا ہوتا. بلا سوچے سمجھے اس کا استعمال ہے. اس لیے ہر بول سے پہلے سوچا جائے، تحمل، سوچا جائے کہ یہ بات کرنے کا فائدہ ہے، کوئی فائدہ ہے اس بات کرنے کا. تأمل، سوچ لے. چوتھا یہ اگر ظالم اور فاسق کی تعریف کی جاتی ہے اور وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے تو فاسق کو خوش کرنے والا مداح بھی فاسق اور نافرمان ہوا. اللہ اکبر. ایسے شخص کی تعریف کی جا رہی جو کھلا طور پہ فاسق فاجر ہے، ہاں، تو ایسے شخص کی تعریف کر کے اسے خوش کرنا یہ خود فسق اور فجور ہے، خود گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے فاسق کی تعریف سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. فاسق کی تعریف سے
اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاسق کی زندگی اور عمر کی زیادتی کرنے والا شخص بھی فاسق ہے۔ فاسق شخص کی زندگی اور عمر کی زیادتی کرنے والا، دعا کرنے والا، زیادتی کی دعا کرنے والا بھی فاسق ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ فسق اور فجور قائم اور دنیا میں مدت تک باقی رہے۔ ظالم اور فاسق شخص کی مذمت کرنی چاہیے تاکہ گھبرا کر ظلم اور معصیت چھوڑ دے، نہ کہ تعریف۔ دوسرا نقصان جس کی تعریف کی جا رہی اس کا بھی نقصان ہے۔ پہلا یہ کہ ممدوح مغرور ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو قابل تعریف سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اس کی ہلاکت اور تباہی کی جڑ ہے۔ جب بہت لوگ تعریف کرتے ہیں نا تو کہتا میں کچھ ہوں، اب جو نہیں کرتا اس سے ناراض ہوتا ہے، یار میری اتنی شان ہے، ساری دنیا میری اتنی شان بیان کر رہی ہے اور تم نے تو میری شان کے مطابق میرے ساتھ معاملہ ہی نہیں کیا، مجھے پوچھا ہی نہیں۔ تو وہ ممدوح بیچارہ مغرور ہو گیا اور یہ اس کی ہلاکت ہے۔ حدیث میں آیا ایک شخص نے مجمع میں اپنے دوست کی تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے دوست کو گردن کاٹ دی۔ اللہ، تم نے اپنے دوست کی گردن کاٹ دی، مطلب یہ کہ اس کے نفس میں خود پسندی اور بڑائی پیدا کر کے اس کو ہلاک کر دی۔ دوم، اپنی تعریف سن کر پھولتا اور اعمال خیر میں سست پڑ جاتا ہے۔ اپنی تعریف سن کے پھولتا اور اعمال خیر میں سست پڑ جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے مسلمان بھائی کو کند چھری سے ذبح کر دینا اس سے بہتر ہے کہ اس کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ قتل سے تو دنیا ہی کی زندگی تلف ہوگی اور اس برے نتیجوں سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے آخرت کی باعظمت زندگی برباد ہو جائے گی۔ البتہ ان مضرتوں کا اندیشہ نہ ہو، تعریف میں کچھ حرج نہیں۔ اگر ان اندیشوں کا خیال نہ ہو، تعریف میں کچھ حرج نہیں، بلکہ بعض اوقات مستحب اور باعث اجر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی تعریف فرمائی ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے تحت وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان وزنی ہوگا، اس لیے کہ وہاں ممدوح کے مغرور ہونے کا اندیشہ نہیں تھا، ہاں، اور وہاں اپنے آپ کے اندر پھولنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ تو یہ کہہ رہے کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا، کل حساب و کتاب نہ ہوتا۔ وہ تو ابو بکر یوں کہہ رہے، ہاں، اور اپنے آپ کو ہیچ سمجھ رہے۔ تو جہاں یہ اندیشہ نہ ہو ان خرابیوں کا، وہاں تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف فرما دی، آپ فرماتے ہیں عمر اگر میں نبی بنا کر نہ بھیجا جاتا تو تم کو ضرور نبی بنایا جاتا۔ اللہ، حضرت عمر کی کیسی تعریف فرمائی، فرمایا عمر اگر میں نبی بنا کر نہ بھیجا جاتا تو ضرور تم کو نبی بنایا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت اور رسالت کی قابلیت کا انہی سے اظہار فرما دیا کہ تیرے اندر اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ تیرے اندر نبوت کی صلاحیت ہے۔ کتنی بڑی تعریف۔ بس چونکہ صحابہ میں خود پسندی اور کوتاہی عمل کا اندیشہ نہ تھا، اس لیے ان میں نشاط پیدا کرنے کے لیے یہ مدح مستحب تھی، ان کی طاعت میں ترقی کا وسیلہ تھی۔ بس اوقات تعریف اس لیے کی جاتی ہے اس کا حوصلہ اور بڑھے اور اس کے اندر نشاط اور بڑھے، اس کی ہمت اور بڑھے، وہاں تعریف کرنا جائز ہے۔ بچے کی بھی کی جاتی ہے، طالب علم کی بھی کی جاتی ہے، ہاں، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تاکہ اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے۔ تو جہاں یہ ہو تو وہاں تعریف کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب بھی ہے، مستحب بھی۔ اگر کسی شخص کی کوئی مدح کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال اور خطرات اور وساوس کا دھیان کرے۔ اب ہر آدمی اپنے بارے میں تو بدگمان ہی رہے نا کہ یار میری لوگ تعریف کر رہے ہیں، میں بس میرے اندر غرور پیدا نہیں ہوتا، ہاں، یا میں اندر سے نہیں پھولتا، تو اپنے بارے میں تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے خیال میں جب کوئی تعریف سامنے کرے تو فوراً دل میں اپنے عیبوں کو سوچے
کہ اللہ نے ستاریت کا پردہ ڈال رکھا ہے، اے اللہ جیسے یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ مجھے ویسا بنا دے. یہ تو تیرا معاملہ ہے، تو نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ اگر میرا پردہ چاک ہو جائے تو کوئی مجھ سے آدمی نہ ملائے. تو جب کوئی تعریف کرے تو دل میں یہ خیال لے کے آئے، اور ساتھ ساتھ دل میں اللہ دعا کر دے، اے اللہ مجھے لوگوں کے گمان کے مطابق بنا دے، جیسے لوگ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، مجھے ویسا بنا دے. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ مغرور نہیں ہوگا، اور عجب پیدا نہیں ہوگا، خود پسندی پیدا نہیں ہوگی، اس موذی مرض سے محفوظ رہے گا. جب بھی کوئی تعریف کرے، بس اوقات آدمی چپ نہیں کرا سکتا، خاموش نہیں کرا سکتا، لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پہ اپنے آپ کو سوچ لے کہ یہ تعریف کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں اپنے آپ کو، میرا کیا حشر ہے، کیا اندر کی زندگی ہے. اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرے، اللہ لوگوں کے حسن ظن کے مطابق مجھے بنا دے، مجھے جیسے آج شرمندگی سے بچایا کل بھی شرمندگی سے بچا لے. تو یوں اندر دعا کرتا رہے تو انشاءاللہ خود پسندی سے اور عجب سے محفوظ رہے گا. اگر کسی شخص کی کوئی مدح کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال اور خطرات اور وساوس کا دھیان کرے اور سوچے خدا جانے میرا انجام کس حالت میں ہوگا. یہ تو تعریف کر رہا ہے، بڑا متقی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار، ارے میاں دل میں سوچے پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. واقعی یہ خوبیاں جو یہ شخص بیان کر رہا ہے اگر مجھ میں موجود بھی ہیں تو ابھی ان کا اعتبار ہے، لیکن موت کے وقت ہوں گی یا نہیں ہوں گی. نیز اپنی باطنی بیماریوں اور عیوب پر نظر کرے اور خیال کرے یہ پوشیدہ عیب ایسے ہیں اگر اس مداح کو معلوم ہو جائیں تو میری مدح کبھی نہ کرے. غرض مسلمان کو چاہیے کہ اپنی تعریف سن کر خوش نہ ہو بلکہ اس کو دل سے ناپسند سمجھے. اسی کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ مداح کے منہ میں مٹی بھر دو. مطلب یہی ہے کہ کوئی تعریف کرے دل میں پسند نہ کرے. اور ہم کیا کہتے ہیں، دو جملے اور تعریف کے کہتے ہیں. ہاں اچھا بھائی اس نے نہیں سنا، ذرا دوبارہ بات چھیڑ دیتا ہے کہ وہ بھی سن لے اس کی تعریف، ہاں کہ وہ بھی سن لے، پھر دو اوروں کو اکٹھا کرتا ہے، پھر بولتا ہے یہ کیا بات فرمائی آپ نے، تاکہ وہ بھی سن لے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائی. تو یہ چیز بھی زبان کی آفت ہے، یہ بھی زبان کی آفت ہے. جہاں غیبت آفت ہے نا، اور جہاں جھوٹ زبان کی آفت ہے، اور جہاں فضول جھگڑے زبان کی آفت ہیں، جہاں ہنسنا ہسانا جسے کہیں کہ زبان کی آفت ہیں، وہاں فضول تعریف یہ بھی زبان کی آفت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ جب مدح ہوتی تھی تو یوں دعا مانگتے پھرتے تھے، بار الہی میرے جو گناہ انہیں معلوم نہیں ہے وہ بخش دیجئے، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے میری اس پر پکڑ نہ فرمائیے. اللہ، جب کوئی آپ کی تعریف کرتا آپ دلی میں کہتے اے اللہ جو میرے گناہ ہیں انہیں بخشش فرما دیجئے، اور جو یہ میرے تعریف کر رہے ہیں اس پر میری پکڑ نہ فرمائیے، اور مجھے ان کے گمانوں سے بہتر بنا دے. جیسے میرے بارے میں خیال رکھتے ہیں اے اللہ مجھے بھی ان سے بہتر بنا دے. جیسا ہوں آپ خوب جانتے ہیں، باقی جیسا میں ہوں خوب جانتے ہیں آپ، یہ کچھ بھی کہتے رہیں آپ مجھے جانتے ہیں، لیکن مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق بنا دے، ان کی تعریف سے زیادہ اچھا بنا دے. یہ اندر ہی اندر دعا کرتا. تو میرے عزیزو یہ زبان کی آفتیں، اگر تھوڑی سی اس کی مشق ہو جائے، میں نے عرض کیا تھا مشق کی صورت کیا تھی کہ ہر بات بولنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیں. دوسری عرض کیا تھا کہ کثرت سے اپنے آپ کو ذکر میں مبتلا رکھیں. بہت بولنے کا عادت ہے نا، تو بجائے دنیا کی باتیں کرنے کے ذکر کو بولتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، تاکہ یہ زبان فضولیات میں نہ جائے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اطلاع دیتا رہے کہ میرے پر اب تک اس بیماری پہ کنٹرول نہیں، بتاتا رہے کہ یہ غلطی ہو جاتی. اطلاع کی برکت سے اور پھر اس اطلاع کے ساتھ جو رہنمائی کی جائے اس پر عمل کیا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس موذی مرض سے نجات مل جائے گی. خارش ہو نا، خارش، اور آدمی کو اس خارش کی شدت کا احساس ہو، ہاں
تو پھر کیا کرتا ہے؟ طبیب کو اطلاع کرتا ہے، اور اطلاع بھی کرتا ہے، اور جو بتاتا ہے وہ بھی دوائی بھی استعمال کرتا ہے، خارش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اطلاع ہی نہ دے، یا اطلاع تو دے لیکن علاج اپنے طریقے سے کرے۔ وہ کہہ رہے ہیں مرچیں نہیں کھانا، اور یہ روز جو ہے نہاری کھا رہا ہے، ہاں حلیم کھا رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے تأمل، سوچ کے بولے، سوچ کے بولے۔ اور دوسری چیز میں عرض کیا کہ بولنے کی عادت ہی ہے، ذکر کی کثرت کرے، کوئی چیز قرآن کی آیت یاد کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے۔ اور تیسری چیز میں نے عرض کیا، اطلاع دیتا رہے، بتاتا رہے کہ یہ مرض اب تک نہیں رکا، اب تک احتیاط نہیں ہو رہی، پھر جو رہنمائی ہو اس پہ عمل کرے۔ تو اس کی برکت سے انشاءاللہ میرے عزیزو اس مرض سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، ہاں اس مرض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔